بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹروجر فواد وسیم۔ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ 2025 کا سال بالکل اس میں داخل ہونے جا رہے ہیں، چند دنوں کی بات ہے، بلکہ 2-3 دن کی بات ہے، اور 2024 جو ان سے وہ اپنے اختتام کی طرف۔ لیکن جیسے ہی ہم نئے سال میں داخل ہوں گے، پھر وہی نئی امیدیں، نئی ترنگیں، نئی جہتیں، نئے وعدے، اور یہاں تک کہ ماضی میں جو غلطیاں کی ہوئی ہیں اس پہ بھی جو ان سے کچھ چیزوں کو باقاعدہ ان کا بائیکاٹ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کے باوجود نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی۔ دیکھیں، سال صرف بدلنے کا نام نہیں ہے کہ 2024 میں 25 میں داخل ہو گئے۔ یہ جو ان سے ہے، اس میں سب سے ضروری یہ ہے کہ انسان کو اپنا آپ بدلنا چاہیے۔ یار کیلنڈر بدلتا تو ہمیں بھی تو اپنا بدلنا چاہیے کہ نہیں بدلنا چاہیے۔ بہرحال یہ جو سی میری ویڈیو ہے، یہ برج میزان کے لیے کہ ان کے لیے 2025 کیسا رہے گا، لبرا کے لیے، اور یہاں تک کہ تلا راشی والوں کے لیے 2025 کا سال یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ سب سے اچھا سائن تو یہ ہے کہ 28 جنوری کو وینس جونسی ہے وہ آپ کی ایگزالٹڈ میں آ رہی ہے، لیکن چاہے وہاں پہ راہو ساتھ ہے، لیکن پھر بھی فائدہ تو دے گی، اس میں کوئی تو رائے نہیں ہے۔ ہاں، روزگار کے معاملات میں بہتری ہو سکتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، یہاں تک کہ آپ کوئی نئے ڈیسیژن کرنے جائیں گے، اور آپ کی کوئی ازدواجی زندگی میں کچھ پرابلمز وغیرہ جو پچھلے کئی مہینوں سے چل رہی ہیں، وہاں پہ جا کے کچھ ان سے معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا، سیٹرن 29 مارچ کو وہ باقاعدہ آپ کے 5ویں گھر سے نکل کے 6ٹھے گھر میں چلا جائے گا۔ مارچ میں جائے گا، راہو کے ساتھ ہوگا، لیکن راہو بھی جو سا وہ بھی مئی میں پیچھے ٹرانزٹ 5ویں گھر میں آ جائے گا۔ وہاں پر جا کے آپ کو 6ٹھے گھر میں جا کے آپ کے روزگار کے معاملات، آپ کے جو قرضہ وغیرہ تھا وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہوگا، اور یہاں تک کہ کچھ چیزیں جو سی تھی بہت زیادہ آپ کے لیے درد سر بنی ہوئی تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لین دین کے معاملات میں رکاوٹیں کھڑی ہوئی تھی، کچھ چیزیں جو سی تھی وہ ڈسٹرب ہوئی ہوئی تھی، کچھ دوستوں کی وجہ سے، اور کچھ آپ نے کچھ اپنی طبیعت کے ہاتھوں جو سا کافی چیزوں کو آپ نے جو سا بکھیرا ہوا تھا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ترتیب میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ ہاں، خواتین کو میں اکثر تلا والی خواتین جو سی ہے برج میں، ان کو میں کہتا تھا ذرا موٹاپے سے ذرا احتیاط کیجیے گا۔ جوپیٹر 13 مئی کو جو سا وہ آگے ٹرانزٹ کر جائے گا اور آپ کے 9ویں گھر میں آئے گا، آپ کے بھاگستان میں آئے گا۔ وبال کا کوئی بات نہیں، لیکن یہاں پر آ کر آپ کو مذہبی سفر پر بالکل پڑ سکتا ہے۔ یہاں پر آ کر آپ کے جو سے معاملات، آپ کے شیئر مارکیٹ کے معاملات، بزنس کے حوالے سے معاملات، والد کے ساتھ جو آپ کے لین دین کے معاملات تھے، کوئی بزنس کے کوئی نئی ڈیل جو سی بالکل ہو سکتی ہے۔ جوپیٹر آ کے آپ کو یہاں پر بہت زیادہ جو سا فائدہ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جو آپ میڈیسن وغیرہ کسی مہلک بیماری کی وجہ سے استعمال کر رہے تھے، اس میں افاقہ نہیں ہو رہا تھا، یہاں پر بالکل آپ کو افاقہ ہوگا مئی کے مہینے کے بعد، یہ بات یاد رکھیے گا۔ لیکن 14 اکتوبر کو یہ باقاعدہ جوپیٹر آگے ٹرانزٹ کر جائے گا، وکری ہو کے آگے ٹرانزٹ کرے گا۔ 5 دسمبر تک یہ برج سرطان میں یعنی اچ راشی میں رہے گا۔ وہاں پر آ کے یہ آپ کے روزگار کو بالکل اٹھائے گا، آپ کے پروفیشنل جتنے بھی معاملات ہیں ان کو بالکل پیک پہ لے کے جائے گا، اور یہاں تک کہ گورنمنٹ سے آپ کو بالکل فائدہ ہو سکتا ہے۔ صرف آپ کے لیے میں ایک بات بتا دوں، لبرا والوں کے لیے، مئی تک جو ہے ذرا احتیاط کیجیے گا، بالکل احتیاط کیجیے گا۔ لیکن 28 جنوری کو آپ کا بالکل آئے گا، ایگزالٹڈ میں آئے گا، لیکن 2 مارچ کو اس نے وکری بھی ہونا ہے۔ یہ سال میں ایک مرتبہ وکری رہے گا۔ 2 مارچ کو وکری ہو کے یہ باقاعدہ 13 اپریل کو سیدھا ہوگا۔ 2 مارچ کو وکری ہوگا، وہاں پر آ کے کچھ شادی کے معاملات، کچھ لین دین کے معاملات 2 مارچ سے لے کے 13 اپریل تک، ٹھیک ہے۔ اور روزگار کے معاملات، بزنس کے حوالے سے جو بھی آپ نے کام کرنا ہے بڑی احتیاط کر کے چلنا ہے۔ اس میں آپ نے کسی قسم کی کوئی جلد بازی نہیں کرنی، ان چیزوں کا ذرا خاص خیال کر کے رکھیے گا۔ اب سب سے جو میں خصوصی بات یہ ہے پورے اس لبرا والوں کے لیے، باقاعدہ آپ کا 9 اکتوبر کو یہ برج سنبلا میں داخل ہوگا، جہاں پہ جا کے یہ نیچ راشی کا ہے، برج سنبلا میں کنیا میں داخل ہوگا 9 اکتوبر کو، اور 3 نومبر تک یہ جو ہے وہیں پر رہے گا۔ زول سامنے ہوگا، نظری مقابلہ ہوگا 12ویں گھر میں، بالکل 12ویں گھر میں۔ یہ آپ کے 8ویں گھر کا مالک بھی ہے اور آپ کے سینٹر کا مالک بھی ہے۔ یہاں پہ جا کے کچھ خرچے بڑھ سکتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ بڑی احتیاط کر کے چلنا ہے، غلطی نہیں کرنی، صحت کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اور خواتین بالکل، آپ نے، میں نے کئی دیکھا ہے خواتین، خاص طور پر لبرا والی، ان کو سلم یعنی
فٹنس رکھنے کا بہت شوقین ہوتی ہیں، بالکل رکھنی چاہیے، لیکن اس کے لیے کوئی بھی میڈیسن یا کوئی ایسا بھی جو آج کل سوشل میڈیا میں بہت زیادہ جو ان سے ایسا کاروبار چلا ہوا ہے، یہ اتنی گول اتنا یہ ڈوز لیں، یہ کریں، بالکل فٹنس یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، آپ نے اس طرف نہیں جانا ورنہ کڈنی کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ان چیزوں کا آپ نے بڑا خاص خیال رکھنا ہے، اپنے ہارمونز کا خیال رکھنا ہے، فٹنس کے لیے واک کریں، ڈائٹ کو تھوڑا سا کنٹرول کریں، یہی ضروری ہے۔ باقی کسی بھی آپ نے ٹوٹکے کی طرف یا کوئی بھی ایسی میڈیسن کی طرف نہیں جانا۔ میڈیسن انسان کو نہ تو دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ آپ کو وہ فٹ رکھتی ہیں، نہیں، بالکل نہیں۔ آپ کو باقاعدہ واک، ڈائٹ، یہ آپ کے اپنے کنٹرول میں ہے، یوگا، ایکسرسائز، یہ چیزیں انسان کو جو ہے نا بالکل وارم اپ رکھتی ہیں اور فٹ رکھتی ہیں۔ بالکل آپ نے اس طرف نہیں جانا ورنہ کڈنی کا بالکل نقصان ہو سکتا ہے۔ اور لین دین کے معاملات میں بڑی احتیاط کرنی ہے، خاندان میں بزرگوں کے ساتھ کوئی بچوں کے رشتوں کے حوالے سے جو ان سے کوئی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہ ڈیٹ میری یاد رکھیے گا، 9 اکتوبر سے لے کے 3 نومبر تک، یہاں پہ بہت زیادہ آپ نے احتیاط کرنی ہے، لیٹیگیشن کے معاملات سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مئی کے بعد آپ کے جو ان سے معاملات ہیں بہتر بالکل ہوں گے، بہتر۔ جوپیٹر جیسے جو لوگ آپ کے باقاعدہ پروپیگنڈا اور آپ کے خلاف بہت ایک مہم سازی جنہوں نے شروع کی ہوئی تھی، اور جن لوگوں سے آپ کو بہت امیدیں وابستہ تھیں، ان کی زبان، ان کے رویے کی وجہ سے سخت نالا ہو گئے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور خاص طور پر ایک بات یاد رکھیے گا، ہاں، کہ باقاعدہ شخصی طور پر کچھ لوگ اپنے آپ کو ویکنس محسوس کرتے ہیں، میں نے اکثر دیکھا ہے، اکثر لوگ بھی میرے پاس آتے ہیں، لیکن جوپیٹر جب 8ویں گھر میں ہو یا وینس 8ویں گھر میں ہو تو ایسے معاملات ہوتے ہیں، لیکن کوئی کسی قسم کا سالٹ یا کسی ایسے اور نیم حکیم خطرہ جہاں والی بات کی طرف مت جائیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی صرف خوراک کو درست رکھیے اور اپنے دماغ سے یہ چیزیں نکال دیں، باقی آپ فٹ ہیں، اللہ مہربانی کرے گا۔ ہاں، اولاد کے معاملات میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے جتنے بھی آپ نے ان کی تعلیم کے حوالے سے، ان کے فیوچر کے حوالے سے، امیگریشن کے حوالے سے کچھ چیزیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی اللہ کی مہربانی سے۔ کو 5ویں کا مالک 6ٹھے گھر میں، سیٹن وہاں سے نکلے گا، سیٹن آپ کے بالکل 12ویں گھر میں دیکھے گا، وہ آپ کے 6ٹھے گھر میں آپ کے دشمنوں کا ناش بھی کرے گا، یہ خاص خیال رکھیے گا، لیکن خود نہ اپنے دشمن بن جائیے گا، ٹھیک ہے۔ لین دین کے معاملات انشاءاللہ تعالیٰ اس سال آپ کے لیے بہت اپرچونٹیاں ہوں گی اللہ کی مہربانی سے، چاہے ٹریڈ کا کام ہو یا وہ جو بھی آپ فاسٹ فوڈ کا کام ہو۔ فاسٹ فوڈ کا کام مئی کے بعد جا کے ہوٹلنگ کے جنس ہیں ان کے لیے کو بڑے باقاعدہ جیک لگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور دوسری سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ آپ نے باقاعدہ جن کا پرفیومز، گارمنٹس اور آرٹیفیشل جویلری کا کام ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس سال خوشحال ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال لبرا والے کوئی ایسی فکر کرنے کی بات نہیں ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات آپ کے بالکل بہتر رہیں گے، اور کوئی رشتے کی وجہ سے، کوئی بچیوں یا بچوں کے رشتے کی وجہ سے کافی جو دوریاں بڑی ہوئی تھیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ نزدیک آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور لبرا والے جن کو شادی کا جو ان سے بہت زیادہ معاملات خراب تھے یا شادی نہیں ہو پا رہی تھی، تیاری کر لیں اس سال میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس سال جو ان سے چاہے وہ بیٹی ہے، جو بھی ہے، بہن ہے، پیا گھر سدھار جائے گی اللہ کی مہربانی سے۔ باقی آپ نے جمعے کے جمعے ایک بات کا خاص خیال رکھے گا، خاص طور پہ آپ نے 2 مارچ کو جب یہ وکری ہوگی 13 اپریل تک آپ نے جمعے کے جمعے چینی لازمی دینی ہے، پرفیوم سے ضرور جو ان سے آپ نے کپڑوں کو لگانا ہے، اور پرفیوم اگر نہاتے وقت تھوڑا سا پانی میں ڈال دے تو وہ سونے پہ سہاگا ہے۔ اسی طرح آپ نے باقاعدہ 9 اکتوبر سے لے کے 3 نومبر تک جب یہ نیچ راشی میں جائے گی تب جا کے بھی آپ نے یہی اپائے کرنا ہے، بالکل یہی اپائے کرنا ہے۔ جمعے کو کسی کو شال لے دیجیے گا یا کوئی نیلے رنگ کا سوٹ یا آف وائٹ قسم کا کوئی آپ جو ان سے کسی کو کپڑے لے کے دیجیے گا، یہ آپ نے یاد سے کرنا ہے۔ میٹھی چیز خود بھی کھانی ہے اور لوگوں کو بھی جو ان سا بچوں میں بھی تقسیم کرنی ہے، چاہے وہ کسٹرڈ کیوں نہ ہو۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ درود پاک کثرت سے پڑھیے گا، مالک کو یاد کیجیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ میری دعا ہے اللہ پاک یہ سال آپ کو خوشیاں نصیب فرمائے اور سال بدلے گا، اللہ پاک آپ کو بھی بدلنے کی توفیق دے اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، لوگوں کو مسکراہٹیں بکھیریں ان کے چہروں پر، آپ کے لیے خود بخود آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔